السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وقال تعالى في موضع آخر ما من مصيبة فبما كسبت أيديكم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم ربي زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ معزز حاضرین جمعہ، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، تعریف و توصیف اللہ بزرگ و برتر کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم تمام مخلوقات کا خالق، مالک، مدبر ہے۔ اسی کے قبضۂ قدرت میں ہم تمام مخلوقات کی جانیں محفوظ ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے اس کائنات کو عدم سے وجود بخشا، اس کائنات کو بنانے کے بعد بے شمار مخلوقات کو بسایا۔ ان تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات حضرت انسان کو بنایا۔ حضرت انسان کو پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑا، بلکہ ہم انسانوں کی ہدایت، رہنمائی، رہبری کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم انسانوں پر عظیم احسان ہے، بالخصوص امت محمدیہ پر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان جیسی عظیم نعمت عنایت فرمائی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف بخشا، اور ہمیں اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عظیم نعمت پر اگر ہم پوری زندگی بھر اس کی اطاعت اور فرما برداری کرتے رہے
اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہم کما حق کو ادا نہ کر سکیں گے۔ مختصر سی حمد کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نزول ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی تمام تعلیمات سے ہم امتیوں کو روشناس فرمایا۔ حمد و صلات کے بعد حاضرین، میں آپ حضرات کے روبرو جس موضوع کو لے کر کھڑا ہوں، میرا موضوع سخن ہے اسلام میں ڈپریشن کا علاج۔ یہ مادہ پرستی کا دور ہے، خود غرضی کا دور ہے۔ ہر انسان اپنے فائدے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ نقصان، پریشانی، حوادث، ان تمام سے انسان بہت بیزار ہے اور ان تمام سے دور رہنا چاہتا ہے۔ ہر حال میں انسان خوش رہنا چاہتا ہے۔ خوشحالی کو حاصل کرنے کے لیے نت نئے طریقے کے غم اس کو چھو رہے ہیں، لیکن انسان پھر بھی اپنی زندگی جی رہا ہے۔ اس طرح کی خوشیوں کو حاصل کرنے میں انسان حلال کی حرام کی کوئی تمیز نہیں کر رہا۔ جب انسان حلال اور حرام کی تمیز کھو بیٹھتا ہے تو یقیناً یہ دنیا کی لالچ انسان کو اس قدر اندھا بہرا بنا دیتی ہے کہ وہ اس کے حصول کے لیے ڈپریشن تک کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ ڈپریشن کیا ہے؟ ڈپریشن دراصل یہ ایک نفسیاتی عارضہ ہے، ایک قسم کی بیماری۔ عام زبان میں کہا جائے تو یہ ایک قسم کی بیماری ہے جو انسان کو بے حد اداس اور غمگین کر بیٹھتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق دیکھیے، اس مادہ پرستی کی دنیا میں ایک تحقیق کے مطابق ہر 10 لوگوں میں 8 لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں۔ وجہ کچھ بھی ہو، تجارت میں نقصان، یا سمجھو کسی کو دھوکہ دیا، اب وہ دھوکے سے بچنے کے لیے، سزا سے بچنے کے لیے ٹینشن، اسی طریقے سے ماضی میں کی گئی بہت سی غلطیوں کی ناممکن تلافی کا ڈپریشن، اسی طریقے سے انسان بہت سے ایسے کرتوت کر بیٹھتا ہے جس کی وجہ سے ڈپریشن میں مبتلا ہوتا ہے، ان میں طلاق ہے، اسی طریقے سے اور بہت سے ایسے برائیاں ہیں جنہیں انسان کرتا ہے، کرنے کے بعد اس کو پچھتاوا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ زندگی میں اس پچھتاوے کو لے کر زندگی گزارتا رہتا ہے۔ دیکھیے، انسان کی زندگی میں حوادث لازمی ہیں۔ یہ دنیاوی زندگی نشیب و فراز کا نام ہے۔ انسان کبھی دنیا میں زندگی میں خوش رہتا ہے، کبھی غمگین رہتا ہے، کبھی بہت زیادہ ٹینشن ہوتے ہیں۔ یہ انسان کی زندگی کے ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ زندگی کا گزرنا، مرور ایام جسے کہا جاتا ہے، یہ انسان کے لیے مرہم پٹی کا کام کرتے ہیں۔ اگر انسان کی زندگی رک جائے، دن رات کروٹ نہ لے، یعنی رات دن میں نہ بدلے، دن رات میں نہ بدلے، دن آگے نہ بڑھے، تو انسان اپنے زخموں کی تاب نہیں لا سکے گا اور ہلاک ہو جائے گا۔ تو انسان جو ہے، انسان کی زندگی میں حوادثات یقینی ہے، عام سی بات ہے، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ انسان بھول جاتا ہے۔ اگر انسان ان حوادثات کو بھولے گا نہیں، ان حوادثات کو لے کر رنج میں، الم میں، غمگین حالت میں رہے گا، تو یہی ڈپریشن ہے۔ اس کا علاج وقتی طور پر لوگ میڈیسن کے ذریعے کر لیتے ہیں۔ میڈیسن سے کیا ہوتا ہے؟ دماغ کی نسوں کے اندر جو
ٹینشن بیٹھا ہوا ہوتا ہے ہمارے ذہن و دماغ میں، وہ وقتی طور پر دوا کے اثر سے ہمارے ذہن و دماغ کو سن کر دیتا ہے، دواؤں کا اثر ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد انسان پھر اسی حال میں آتا ہے۔ امام ابن عثیمین رحمہ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ شیخ کیا انسان کو نفسیاتی مرض لاحق ہو سکتا ہے؟ تو شیخ نے کہا کہ ظاہر سی بات ہے ہر انسان کو نفسیاتی عارضہ لاحق ہو سکتا ہے، یہ ڈپریشن لاحق ہو سکتا ہے، اس کے وجوہات کچھ بھی ہو، مستقبل کے لیے پریشانی، مستقبل کے لیے فکر مند ہونا کہ بھائی میری روزی روٹی کیسے ہوگی، بھائی میری تجارت کیسے کام کرے گی، میں میری ڈیوٹی رہے گی یا نہیں، میں آگے چل کے کیسے سروائیو کروں گا، یہ کئی چیزیں جو ہے انسان ان چیزوں کو لے کر ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ماضی پر پچھتاوا، پچھلی زندگی، اب میرے 20 سال 30 سال ویسٹ گئے، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ باتوں کو لے کر انسان کیا ہے ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔ تو امام ابن عثیمین رحمہ اللہ علیہ نے اس کے وجوہات بتاتے ہوئے کہا کہ ظاہر سی بات ہے انسان کے اندر نفسیاتی عارضہ ہو سکتا ہے، بیماریاں ہو سکتی ہیں، اس کا علاج صرف اور صرف شرعی امور ہی سے ممکن ہے، اس کا علاج شرعی امور ہی سے ممکن ہے۔ وہ شرعی امور کیا ہے؟ رقیہ شریعہ وغیرہ کر کے، جو کتاب و سنت سے ثابت شدہ رقیہ شریعہ ہے، اس کے ذریعے انسان اس ڈپریشن کو ختم کر سکتا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے اسلام کی نظر میں ڈپریشن کا کیا مقام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کے متعلق فرمایا کہ مومن کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، نا امید نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے، میرے ان بندوں کو کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہوا ہے، انہیں کہہ دیجئے کہ تمہارا لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید اور مایوس نہ ہونا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکبر کبائر کیا ہے، بڑے بڑے گناہ کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک باللہ والایاس من روح اللہ والقنوط من رحمت اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑے گناہ یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید اور مایوس ہو جائے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مضطرب، ہر پریشان، ہر ٹینشن والے انسان کے پریشانیوں کو حل کر دیا۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بھلا بتلاؤ کوئی مضطرب پریشان ہے، ڈسٹرب ہے، اس کے ڈسٹربنس کو، اس کی پریشانی کو، اس کے اضطراب کو کون دور کر سکتا ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی یہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید صرف کافر ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرنے والے ہی اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں۔ لہذا اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید لگاتا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھتا ہوا کہ میرا رب جو ہے اس مصیبت میں مجھے ڈالا ہے، کسی آزمائش کے تحت مجھے رب نے مصیبت بھیجی ہے، لہذا میری مصیبت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دور کرے گا۔ چنانچہ سورہ شورى میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ما من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، تمہیں جو بھی پریشانی آتی ہیں، یہ تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ کہیں نہ کہیں انسان کی کوتاہی ہوگی، اس کی خامی ہوگی، اس کی کوتاہی اور اس کی خامی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مصیبت میں گرفتار کرتا ہے۔
یا اللہ تبارک و تعالیٰ بطور آزمائش اس کو مصیبت میں گرفتار کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عجبل لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ وہ کیا ہے؟ دونوں معاملے کے اندر مومن جو ہے، مومن کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے۔ وہ کیا ہے؟ جب اس کو مصیبت آتی ہے صبر کرتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ملتی ہیں شکر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کرتا ہے۔ واضح طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ علاج بتا دیا، ڈپریشن سے بچنے کا علاج بتا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ انسان ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو لے کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو لے کر انسان ہمیشہ پازیٹیو رہے، مثبت رہے۔ آج انسان کی نافرمانی کا یہ عالم ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے متعلق بالکل منفی ہو گیا ہے، نیگیٹو سوچتا ہے، غلط سوچتا ہے، کرتا ہے عمل، غلط عمل کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کرتوتوں کو جو ہے اس کی سوچ کے مطابق جو ہے اس کو اجر دیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ، جس شخص کا ارادہ آخرت کا ہوتا ہے، جو شخص اپنی آخرت کو لے کر فکر مند ہوتا ہے، جو شخص دنیاوی مسائل سے کوسوں دور ہوتا ہے، دنیاوی مسائل کو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہوا چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے دل کو، یعنی آخرت کا ارادہ رکھنے والے انسان کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیازی سے بھر دیتا ہے۔ دنیا اس کے سامنے کچھ نہیں ہوتی، اس کی نظر میں دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ آج فتنوں کا عالم یہ ہے کہ معمولی چیز کے لیے انسان اپنے ایمان کو بیچتا ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان کا ارادہ آخرت کا ہوتا ہے، رب کی ذات کا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو غنا سے بھر دیتا ہے، اس کے معاملات کو اللہ تبارک و تعالیٰ یکجا کر دیتا ہے، اسے کوئی پریشانی ہی نہیں آتی، اسے کوئی تکلیف ہی نہیں آتی۔ آج دیکھیے، آج امت کا المیہ دیکھیے، ذری پریشانی آئی، ذری مصیبت آئی، ذری تکلیف آئی، صبر نہیں، سب سے پہلے واویلا مچاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا صاف اور صحیح طریقہ بتایا۔ الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر تو پہلے صدمے میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے عبد الرحمن بن عوف حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ غم زدہ ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی روتے ہیں، آپ بھی غمگین ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ عبد الرحمن بن عوف، یہ رحمت کے آنسو ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اضطراب سے بچنے کا طریقہ بتایا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آنکھیں غم ہیں، آنکھیں نم ہیں، دل غمگین ہے، آنکھیں نم ہے، دل غمگین ہے، ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارے رب کا حکم ہے، جو ہمارے رب کو پسند ہے۔ صبر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ارجمند کا انتقال ہوا، لوگ تان و تشنیع کا شکار کرنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے یہ محمد تو دم کٹا ہو گیا ہے، یہ محمد تو دم کٹا ہو گیا ہے، نعوذ باللہ، اس کی نسل آگے کیسے چلے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت کو نازل کرتے ہوئے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کیا۔ کیا وجہ تھی؟ آپ نے اضطراب کی حالت میں صبر کیا، آپ نے اضطراب کی حالت میں شکوہ شکایت نہیں کی، آپ واویلا نہیں مچائے، جب آپ ڈسٹرب ہوئے تو آپ آپے سے باہر نہیں ہوئے۔ اللہ نے کیا کیا؟
नियामुल बदल अता किया। अल्लाह ने कहा कि ऐ नबी, हम आपका नाम क़यामत तक के लिए बाकी रखेंगे। दिन में 5 वक्त मुअज्जिन अजान देता है, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, दिन में 5 मरतबा मुअज्जिन अजान देता है। अल्लाह ने अपने नाम के साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को जोड़ा। इंसान जब अल्लाह तबारक व तआला के लिए आने वाली मुसीबतों पर, आने वाले परेशानियों पर सब्र करता हुआ अल्लाह की रजामंदी में राजी हो जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला कहीं ना कहीं उसको दूसरा नेमुल बदल अता ही करता है। इस हदीस के तहत इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने बड़ा बेहतरीन कौल नकल किया है। इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि जिस शख्स की सुबह शाम अल्लाह तबारक व तआला एक अल्लाह की जात के लिए होती है, जिस शख्स की सुबह शाम एक अल्लाह की जात के लिए होती है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी जरूरियात को खुद पूरा करता है, उसके मामलात को अल्लाह तबारक व तआला खुद हल करता है। इतना ही नहीं, उसके दिल को अल्लाह तबारक व तआला अपनी मोहब्बत के लिए, उसकी जुबान को अपने जिक्र के लिए, उसके आज़ा व जवारे को अपनी इताअत के लिए फारिग कर देता है। किस बंदे के लिए? उस बंदे के लिए जो दिन रात अल्लाह तबारक व तआला ही के लिए अपनी जिंदगी को गुजारता है। रहा वो शख्स जिसकी दुनियावी जिंदगी का मकसद सिर्फ दुनिया कमाना है, अल्लाह तबारक व तआला मुसीबतों को, परेशानियों को, नुकसान को उसकी आंखों के सामने लाता है और उसको अपने ही रहम करम पर छोड़ देता है। इतना ही नहीं, उसका दिल लोगों की मोहब्बत के लिए, उसकी जुबान लोगों की तारीफ के लिए, उसके आज़ा व जवारे लोगों की इताअत और नौकरी चाकरी के लिए बन जाती है। यानी इंसान दुनिया का बनकर रह जाता है। अल्लाह तबारक व तआला उसको ऐसे हाल पर छोड़ देता है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वमन याशु अन ज़िक्रिर रहमान नुक़य्यिज़ लहु शैतान फ़हुव लहु करीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जो अल्लाह के जिक्र से मुंह मोड़ लेता है, जिसकी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी से खाली होती है, उसूल से खाली होती है, कानून से खाली होती है, उस शख्स की जिंदगी का क्या बनेगा? इस आयत में अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐसे बेउसूल और बेढंगी जिंदगी गुजारने वाले इंसान के लिए अल्लाह ने फरमाया कि ऐसे इंसान के लिए एक शैतान को अल्लाह मुसल्लत कर देता है। ऐसे इंसान के लिए शैतान को मुसल्लत कर देता है। अब जब शैतान उसका करीन बन जाता है, उसका दोस्त बनता है, तो नेकी के काम में उसकी दिलचस्पी नहीं बढ़ती, नेकी के काम में उसका दिल नहीं लगता, बल्कि हराम खोरी में, हराम कामों में, अल्लाह के मुहर्रमात में उसका काम दिल लगता है। क्यों? शैतान उसको बुराई की तरफ ले जाता है। आज मेरे भाइयों, आज ये तहकीक है कि हर 10 आदमी में से 8 लोग जो है डिप्रेशन का शिकार है बुराइयों की वजह से। हमें खुद अपने गिरेबान का जो है जायजा लेना है, अपने गिरेबान में झांकना है। क्या हम अल्लाह तबारक व तआला के उसूल की पाबंदी कर रहे हैं? मोटी मोटी चीज, क्या हम फराइज की पाबंदी कर रहे हैं? मुअज्जिन अजान देता है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ। हमने कामयाबी को छोड़ दिया। हमने कामयाबी किसे तस्वुर किया? शैतान की इताअत को हमने कामयाबी तस्वुर किया। जो शैतान हमें गुमराही की तरफ ले जा रहा है, कदम ब कदम हमारा हाथ पकड़कर शैतान हमें जहन्नम की तरफ घसीट कर ले जा रहा है। हम आराम से शैतान की इताअत और उसकी फरमाबरदारी कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की जात की तरफ हमें आने की तौफीक नसीब नहीं हो रही है। इससे बढ़कर उम्मत का अलमिया क्या हो सकता है मेरे भाइयों? इससे बढ़कर हमारी ज़बू हाली क्या हो सकती है? इससे बढ़कर हमारी जिल्लत और क्या बताएं? इसलिए मेरे भाइयों, आज बहुत से लोग कहते हैं आज तिजारत का बहुत टेंशन था, नींद नहीं आ रही थी, पार्टियां माल लेकर भाग गए, पैसा लेकर भाग गए, बहुत टेंशन था। क्यों? वजह क्या है? लालच, हद से ज्यादा की लालच, हद से ज्यादा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, और चाहिए की चाहत ने तुम्हें कहां पहुंचाया? कब्र तक पहुंचाया।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابن آدم کی حرص کا عالم یہ ہے کہ اس کو ایک سونے کی وادی دی جائے تو وہ دوسری سونے کی وادی کی تلاش میں لگے گا، جب دوسری بھی دی جائے تو وہ تیسرے کی تلاش میں لگے گا، یہاں تک کہ قبر کی مٹی ہی اس کے لالچ کو مچ دے گی۔ یہ حالت ہے امت کا، یہ امت کی یہ حالت ہے میرے بھائیوں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے اس قدر دور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے اس قدر پچھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا، فطرت اسلام پر پیدا ہوا انسان، ہر عمل فطرت کے عین مطابق کیا جائے۔ کل مولود یولد علی الفطرۃ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اب وہ فطرت اسلام کیا ہے؟ اللہ اس کے بارے میں ایک اور مشہور قول ہے کہ اگر انسان کے پیدا ہونے کے بعد، انسان صالح فوزان کا قول ہے، یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کے پیدا ہونے کے بعد اس کو کسی جنگل میں چھوڑ دیا جائے، اس کو اپنے حال پر کسی جنگل میں چھوڑ دیا جائے، تو جیسے جیسے پلتا پلتا وہ بڑا ہو جاتا ہے وہ اپنی فطرت کو پا لیتا ہے۔ ایک جانور جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے جانور ہی بنتا جاتا ہے۔ اب جب انسان کو ایسے ہی اکیلا چھوڑ دیا جائے تو وہ اپنی خود فطرت کو پالے گا، وہ انسان ہی بنے گا، جانور نہیں بنے گا۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ اگر ہم اس فطرت کو ترک کر دیں گے، اس فطرت کو چھوڑ دیں گے، تو یاد رکھیے فطرت کی مخالفت کرنے کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا میں بطور آزمائش دے گا، آزمائش کے طور پر ہمیں آئے گی۔ انسان ٹینشن میں رہے گا، ڈپریشن میں رہے گا، کبھی انسان کی جو ہے کیا کہتے ہیں ماضی کی یادیں آ کر کہ میں نے پچھلے کتنے سال، 5 سال 10 سال 15 سال ویسٹ گزارے، یہ سوچ کر انسان ڈپریشن میں مبتلا ہوگا۔ پھر اس کے بعد آگے کے بارے میں انسان کیا ہے، مستقبل کے بارے میں سوچ کر انسان پریشان ہوگا کہ میری نوکری کا کیسا ہوگا، میرے بچوں کا کیسا ہوگا، میری بیوی بچوں کا کیسا ہوگا، میرا آگے کیا حال ہوگا، میرا کون پرسان حال ہوگا۔ یہ انسان جو سوچتا رہے گا، کیا رزق کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی چوپائے ہیں، جانور ہیں، جو کچھ بھی ہیں، سب کی روزی روٹی کا اللہ نے انتظام کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کا مفہوم بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توکل کیسا کیا جائے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کیسے کیا جائے۔ توکل پرندوں کی طرح کیا جائے۔ پرندے ٹارگٹ سیٹ کر کے نہیں رکھتے کہ مجھے کل ادھر جانا ہے، مجھے اتنا لانا ہے، اپنے گھونسلے بھر کر نہیں رکھتے ہو۔ پرندے کیا کرتے ہیں، صبح خالی پیٹ اڑتے ہیں، جب شام میں آتے ہیں تو بھر پیٹ واپس آتے ہیں۔ کون کھلاتا ہے ان کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کھلاتا ہے۔ جو ذات پرندوں کو کھلاتی ہے ان کا کوئی سورس نہیں ہے، ان کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اسے بھر پیٹ واپس لاتا ہے اپنے گھونسلے میں۔ اب انسان اشرف المخلوقات اپنے رزق کے بارے میں پریشان ہے، اپنے معاملات کے بارے میں ٹینشن میں ہے، ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، گولیاں کھا رہا ہے، شراب پی رہا ہے، نشہ کر کے سو رہا ہے انسان۔ کیوں؟ انسان جتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا، جتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دور ہوگا، اتنا زیادہ شیطان اس کو اچک لے گا، اتنا زیادہ برائیوں میں انسان کو مبتلا کرے گا۔ اب جب انسان دنیا میں برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے، کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتا ہے تو انسان اور قرآن مجید میں اللہ نے انسان اور ابلیس کا مکالمہ بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن جو ہے تمام لوگ جو ہے ابلیس کو مورود الزام ٹھہرائیں گے، کہیں گے کہ تیری ہی وجہ سے ہم کو آج یہ منہ دیکھنا پڑ رہا ہے، ہمیں جہنم میں جلنا پڑ رہا ہے، ہمیں جہنم کا ایندھن بننا پڑ رہا ہے۔ تو ابلیس کہے گا کہ میں نے کب تم سے کہا تھا، ابلیس کہے گا کہ میں نے تمہیں کب کہا تھا کہ تم میری اتباع کرو، میں نے بس تم کو راستہ بتایا ہے، میں نے تم کو راستہ بتایا اور اس رنگین راستے کو دیکھ کر تم پھسل گئے، تم نے اپنی آخرت کو برباد کر لی، وہ اپنا پلو جھاڑ لے گا۔ تو میرے بھائیوں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے سب سے بڑے دشمن کے بارے میں یاد دہانی کروائی ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔
اب شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے طریقے بتائے، اور خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا جو اللہ کے ذکر سے روگردانی کرتا ہے، جو دین سے ہٹ کر، جو اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت سے ہٹ کر، نبی کی لائی ہوئی شریعت سے ہٹ کر من مانی کی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو لوگ نافرمان ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ شیطانوں کو مسلط کر دیتا ہے، اور یہ شیطان کے گروہ ہیں، اور شیطان کے گروہ کبھی کامیاب ہونے والے نہیں بلکہ نقصان خسارہ اٹھانے والے نہیں۔ بتائیے میرے بھائی، ہمیں اپنے نفس میں جھانکنے کی ضرورت ہے، اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ آج میرے بھائیوں ہمیں افسوس ہوتا ہے، ہماری مسجدیں صرف جمعہ کے ایک دن ہماری مسجدیں بھرتی ہیں۔ کیا ہمارے لیے صرف جمعہ فرض ہے؟ جمعہ ہی کی ایک نماز فرض ہے؟ ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حساب و کتاب نہیں لے گا؟ یقیناً میرے بھائیوں ہمارا حساب و کتاب لے گا۔ سب سے پہلے تو قیامت کے دن جس چیز کے بارے میں سوال ہوگا وہ نماز ہے۔ دنیا میں اگر ہماری نماز صحیح ہے تو باقی تمام اعمال صحیح ہیں۔ ہماری نماز ہی درست نہیں ہے، ہم نماز ہی کے معاملے میں سست ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ منافقوں کا رویہ قرار دیا ہے اس کو، جو نماز چھوڑتے ہیں اور نماز میں سستی اور کاہلی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ نے منافق کہا ہے۔ ہم نصیحتیں سنتے ہیں، ہم باتیں سنتے ہیں، دینی اجتماعوں میں پہنچتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن عمل کیوں نہیں میرے بھائیوں؟ یہ عمل کا وقت ہے، ہم عمل نہیں کر رہے ہیں، ہم نافرمانی کر رہے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہم پر مسلط ہو رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو، اپنے گریبان میں جھانکنے کی کوشش کرو۔ اگر ہم اپنے گریبان میں اب نہیں جھانکیں گے، یاد رکھیے میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کبھی موقع نہیں دے گا۔ پھر انسان جو ہے شیطان کے تسلط کی وجہ سے پھر گمراہ ہوتا جائے گا، جہنم میں داخل ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجئے۔ اب اگر ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہیں کریں گے تو یاد رکھیے ہم دنیا میں بھی ذلیل ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈپریشن سے بچنے کی دعا سکھائی ہے کہ آدمی بہت زیادہ ٹینشن میں ہے، بہت زیادہ ڈپریشن میں ہے، بہت پریشانی کی حالت میں ہے، اب اس کے ذہن سے کیا گیا کام ہٹ ہی نہیں رہا ہے، ناگہانی طور پر اس سے کوئی جو ہے کام لاحق ہو گیا، وہ ہٹ ہی نہیں رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک، میں تیرے بندے کا بیٹا ہوں، وابن امتک، میں تیری بندی کا بیٹا ہوں، ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے قبضے میں، ماضٍ فیہا حکمک، میرے لیے تیرا ہر فیصلہ صحیح ہے، عدل فیہا قضاؤک، تو جو کچھ بھی فیصلہ کرتا ہے وہ میرے حق میں عدل پر مبنی ہے، عدل فیہا قضاؤک، اسألک بکل اسم ہوا لک، میں تجھے تیرے ہر اس نام کے ذریعے، اس نام کے واسطے سے تجھ سے میں سوال کرتا ہوں، اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک، جو تو اپنے لیے رکھا ہے۔ اللہ کے کئی اسماء حسنی ہیں، ان ناموں کے واسطے سے میں تجھ سے مانگتا ہوں، تجھ سے سوال کرتا ہوں، سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک، یاد ان ناموں کو تو نے اپنی کتابوں میں نازل کیا ہے، او علمتہ احدا من خلقک، اپنے مخلوق میں سے جس کسی کو تو نے سکھایا ہے ان ناموں کے ذریعے، او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب، یا علم غیب کے ذریعے تو نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، ان ناموں کے ذریعے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ کیا سوال کرتا ہے بندہ؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اے اللہ قرآن مجید کو میرے دل کی بہار بنا دے، ونور صدری، میرے دل کا نور بنا دے، میرے دل کی روشنی بنا دے، وجلاء حزنی وذہاب ہمی، میرے غم کے ختم ہونے کا ذریعہ بنا دے، میرے حزن کو ختم کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
اگر کوئی بندہ اس دعا کو نیک نیتی کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام دکھوں کو، اس کے تمام غموں کو ختم کر دیتا ہے، تمام مصیبتوں کو، تمام پریشانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کا ایمان ہو۔ ہمارے اسلاف کتنے عظیم ہستیاں تھیں، وہ علاج کرنے کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے۔ وہ سورہ فاتحہ کے بارے میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ ایمان اتنا مضبوط تھا کہ ایک علاقے میں پہنچے، کسی سریے میں گئے ہوئے تھے، جنگ میں علاقے میں پہنچے، علاقے کے سردار نے رات میں پڑاؤ ڈالنے کی اجازت نہیں دی، نکل گئے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ان کے سردار کو کسی موذی جانور نے کاٹ لیا۔ پھر یہ دوسری جگہ پڑاؤ ڈالنے کے لیے پہنچے، دور تک پہنچے تو پیچھے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، کہا کہ بھائی تم میں سے کوئی معالج ہے، طبیب ہے، ڈاکٹر ہے؟ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ تو ہمارے سردار کو کسی جانور نے ڈس لیا ہے، کسی موذی جانور نے، تو بڑی پریشانی کی حالت میں ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں طبیب ہوں، چلو میں علاج کرتا ہوں۔ لیکن حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے ہمیں پڑاؤ ڈالنے کا جو ہے وہاں رہنے کی تم نے ہم کو اجازت نہیں دی، جب میں علاج کروں گا تو اس کی اجرت لوں گا۔ بہرحال حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، جا کر کیا کیا انہوں نے؟ کوئی دوا وغیرہ نہیں دی، سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا۔ ایمان دیکھیے، آج ہمارا ہے کیا ایسا ایمان؟ بچے کو کیا تو ہوا، سورہ فاتحہ دم کرو، سورہ فاتحہ پڑھے تو کیا ہوتا؟ سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے، ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں گے۔ لوگ ایسا بولتے ہیں، سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے، دم بھی کریں گے، ذرا ڈاکٹر کے پاس بھی جا کر۔ شیخ عثیمین کا قول میں نے بتایا کہ یہ جو نفسیاتی امراض ہوتے ہیں، ان کا علاج نیک نیتی کے ساتھ اگر کیا جائے تو صرف رقیہ شریعہ ہی کے ذریعے ہوتا ہے، شرعی امور ہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ طبی میڈیسن وغیرہ جو کیا ہے، یہ وقتی طور پر جو ہے انسان کے ذہن کو بھٹکا دیتے ہیں، وہ سند کرتے ہیں، جس جگہ کو جو ہے، جس جگہ میں بیماریاں ہیں اس بیماریوں کو دباتے ہیں، اور کچھ نہیں ہے یہ۔ تو میرے بھائیو، ایمان دیکھیے ہمارے اسلاف کا کیسا تھا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، جا کر سورہ فاتحہ دم کیا تو اٹھ کر کھڑا ہو گیا وہ شخص، اس کی بیماری ختم ہو گئی۔ تو سورہ فاتحہ کے متعلق آتا ہے کہ سورہ فاتحہ بڑی عظیم سورت ہے۔ کچھ بھی ہو، ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے۔ آج ہمارا ایمان نہیں ہے۔ ہم اگر نیک ایمان کے ساتھ، اگر ہم ایمان و یقین کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہوتے جائیں گے، انہیں پڑھتے جائیں گے، یقین جانیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام امراض کو ختم کر دے گا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو یہ ڈپریشن ہے، ہم کو یہ ٹینشن ہے، ہم کو ایسا ہوتا ہے، دعا پڑھے تو بھی کیا بھی نہیں ہوتا مولانا، نہ کرو، ایسا بولتے ہیں بہت سے لوگ۔ اتنی دعا پڑھ رہا ہوں، اتنا یہ کر رہا ہوں، سب کر رہا ہوں تو بھی کیا بھی نہیں ہو رہا، کہیں کو نہیں ہو رہا۔ اب پہلے اللہ تعالیٰ آزماتا بھائی تو کب تک تیری کیپیسٹی ہے صبر کرنے کی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ کر، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مسائل کو حل کرتا ہے۔ جانچنا چاہیے، جہاں کہیں بھی ہم جائیں، کسی کمپنی میں جوائن ہونے کے لیے جاتے ہیں تو انٹرویو لیتے ہیں سب سے پہلے، اب اس کی کیا کیفیت ہے، اب وہ کیفیت میں اچھا ہے تو اس کو جاب پر رکھا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں معاملے ایسے ہیں کہ بندے کے ایمان کو پرکھا جاتا ہے، اسی لیے انسان اپنے ایمان کی تجدید کرے، اپنے ایمان کو نیا پن دینے کی کوشش کرے۔ تو اس طرح جو ہے ہمارے اسلاف کیا کہتے ہیں، ہمارے اسلاف جو ہے اس طرح علاج شرعی طور پر کیا کرتے تھے، اور اس علاج کے بارے میں ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارا علاج مکمل کرے گا، اسی کے ذریعے ہم کو اللہ تعالیٰ شفا کرے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہم کو شفا دے گا۔ چند باتیں بتا کر میں 2 منٹ میں اپنی باتوں کو ختم کروں گا۔ اب یہ جو کیا کہتے ہیں ڈپریشن والے امور ہیں، ان سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جائے، چند باتیں بتا کر بات ختم کروں گا۔ سب سے پہلے تعلق باللہ، اللہ سے اپنا تعلق رکھے، کچھ بھی ہو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے، زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہمیشہ رکھے۔ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ ہم کب کون سی حالت میں کیا کیسے جگہ کس جگہ گناہ کرتے ہیں ہم کو پتا نہیں۔ ہمارا آنا جانا، خاص طور پر تاجر لوگ، تجارت کرنے والے ایسی جگہ سے گزرتے ہیں ان کو پتا بھی نہیں وہاں کیا ہے کیا نہیں۔
जिन्नात वगैरह का बसेरा रहता है। जिन्नात बिल्ली की भी शक्ल इख्तियार करते हैं, कुत्ते की भी शक्ल इख्तियार करते हैं, किसी की भी शक्ल इख्तियार करते हैं। अगर उन्हें तकलीफ पहुंची तो वो हमको तकलीफ पहुंचाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़कार का एहतमाम करने का हुक्म दिया। वो भी अल्लाह की मखलूक है, जिस तरह हम घूमते हैं फिरते, वो भी फिरते रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं। अगर हम उनको नागहानी तौर पर तकलीफ पहुंचाएंगे तो वो हमको तकलीफ देंगे। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी वैसी जगह जाने से पहले अज़कार का एहतमाम करने का हुक्म दिया। अगर कोई आदमी ऐसी जगह पहुंचा जहां हमें ये शुबह लाक हुआ कि यहाँ हमें तकलीफ पहुंच सकती है, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, दुआ पढ़ने का हुक्म दिया अल्लाह के नबी। दुआ का एहतमाम नहीं करते हम। एक दुआ, अब अगर हम बोलेंगे कि भाई शेर शायरी याद करो, कोई गाना याद करो, नया पिक्चर रिलीज हुआ, गाना याद करे, फौरन 2-3 बार सुने गाने याद हो जाते, लेकिन कोई हदीस कोई दुआ नहीं। अब इतने लोग बैठे हुए हैं, बुरा मत मानिए, सुबह शाम के अज़कार कितने लोगों को याद है? देखो बच्चे को याद है, माशाल्लाह, हाथ उठा बेटा, देखो ये बच्चा, ये बच्चे को सुबह शाम के अज़कार याद है, बड़ों को याद नहीं है। किसका नुकसान है मेरे भाइयों? क्या मेरा नुकसान है? हर इंसान अपना अपने नफ्स का मुहासबा करे मेरे भाइयों। छोटे छोटे बच्चों को याद है, बड़ों को याद नहीं है। अगर हम उन अज़कार की पाबंदी करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला गैर मरई मखलूक से हमें महफूज रखेगा। डिप्रेशन का शिकार इंसान कहीं को होता है, ऐसे साए, ऐसे नजरे बद वगैरह की वजह से होता है इंसान, बुराई में मुब्तला होने की वजह से। इसलिए मेरे भाइयों, सेफ्टी, अद्दुआउ सिलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है। प्रोटेक्शन, बंदे को प्रोटेक्शन मिलता है उससे। हिफाजती अक़दाम करना है हमारे लिए, अगर नहीं करेंगे तो फिर हमारा नुकसान खुद हम उठा लेंगे। तो मेरे भाइयों, सबसे पहले अल्लाह का ताल्लुक, अल्लाह से ताल्लुकात जोड़ते रहें। दूसरी बात, अल्लाह के हराम करदा चीजों से इज्तनाब करें। अल्लाह ने कई चीजों को हराम किया है, अब उसका वो तफसील बताने का जो है वक्त नहीं है। हराम करदा चीजों से बचें, नाच गाना सुनना, ये बहुत सी चीजें, शराब नशे की चीजें, बहुत सी चीजें हैं, ये हराम चीजें, इनसे बचें। इसी तरीके से तकदीर पर ईमान लाएं, तकदीर पर ईमान हो। कद्दरल्लाहु शा मा फ़अल, अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमारी तकदीर में मुकद्दर किया वो कर रहेगा। अब वो सोचकर मेरे साथ ऐसा हुआ, ये नहीं होना था, मेरे साथ ही होता, ये इंसान अगर ऐसा सोचते हुए जिंदगी गुजारेगा तो फिर उसके साथ वैसा होता और अल्लाह तबारक व तआला उसको उसी में मुब्तला करता। इसी तरीके से सुबह शाम के अज़कार, उसके साथ साथ नजरे बद से बचने के इक़दाम करें। लोग जादू के असरात से बचने की चक्कर में लगे रहते हैं, जादू बड़ा खतरनाक चीज है। जादू से भी खतरनाक चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजर को कहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजर के मुतालिक फरमाया कि नजर इंसान को कब्र तक पहुंचाए और ऊंट को एक हंडिया के अंदर ले जाए। नजर ऐसी खतरनाक चीज होती है। तो नजर बद से बचने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से अज़कार बताए। उईज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्ली शैतानिन व हम्मा व मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मा, ये दुआ बताई। सूरह फलक पढ़ने का हुक्म दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फजर की नमाज के बाद 3 बार सूरह फलक पढ़ना है। इसी तरीके से मगरिब के बाद 3 बार सूरह फलक पढ़ना है, और हर फर्ज नमाज के बाद एक मरतबा सूरह फलक पढ़ना है। नजर बद से महफूज रहेगा। नजर बद से महफूज है तो जादू से भी महफूज है। समझ में आया? इसी तरीके से ये डिप्रेशन जो है खासकर नौजवानों के अंदर ही होता है। अब कौन सी एज में? टीनेजर को, नौजवान से, अब समझो 15 साल की उम्र से 40 साल तक, ऐसे लोगों के लिए डिप्रेशन बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं। क्यों? बहुत सी बुराइयां करते रहते हैं, नागहानी तौर पर जो है बहुत सी बुराइयां, चाहते हुए ना चाहते हुए बहुत सी बुराइयां करते हैं। क्योंकि खून गर्म होता है, नौजवानी का वलवला होता है, बहुत सी बुराइयां करके फिसल जाते हैं। ऐसी सूरत में क्या है, बाज बुराइयां ऐसे होते हैं उनके करने के बाद पछतावा होता है। अब वो पछतावा खत्म ही नहीं होता तो क्या है, वो डिप्रेशन की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अब इंसान टेंशन में आकर क्या करता है? खुदकुशी की तरफ जाता है। खुदकुशी हराम है। जो इंसान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक बात बताकर बात खत्म करूंगा, जो इंसान दुनिया में खुदकुशी कर लेता है, अगर किसी ने धारीदार चीज से अपने आप को अलग किया तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उसको जहन्नम में वही सजा देगा। अगर कोई अपने आप को ऊंची जगह से गिरवा कर खत्म कर लेता, हलाक कर लेता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको जहन्नम में वैसे ही सजा देता रहे।
تو اس لیے میرے بھائیوں باتوں کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ میرے بھائیوں یہ دنیاوی زندگی یہ مادہ پرستی کا دور ہے. اس دور میں وہی انسان سیف ہے, وہی انسان محفوظ ہے جو اپنے آپ کو اصول کا پابند بناتا ہے. مسلم کسے کہا گیا ہے؟ مسلم عربی میں اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے جس کے ناک میں کیا ہے نکیل ڈالی گئی ہو. اس کو چوہا بھی لے کر جائے گا تو اس کی اطاعت کرتی ہوئی چلی جائے گی. تو ہم کو مسلم اس لیے کہا گیا ہے کہ ہماری ناک میں کتاب و سنت کی نکیل ڈالی گئی ہے, اس لیے ہم کو مسلم کہا گیا ہے. جو کتاب و سنت کے ٹریک کو چھوڑ کر ہٹ جائے گا وہ مسلم نہیں ہے, یاد رکھیے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اصول والی زندگی اپنانے کی کوشش کریں. ہم اصول والی زندگی اپنائیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی میں برکت دے گا اور ہماری ڈپریشن کو, ہماری پریشانیوں کو, ہمارے جو بھی سوچ ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بدل دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمیں اس دنیاوی زندگی میں جو شیاطین کی اتباع کی جا رہی ہے اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین تیرے اور تیرے رسول کے طریقے کے مطابق, حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رکھ, کتاب و سنت پر قائم رکھ. جب ہماری وفات ہو تو زبان پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر.